السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے حمد باری تعالی اس بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا دا نظام چلاوے، دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکلاں کون ہٹاوے، بس اللہ 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 سبحان اللہ۔ او دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکلاں کون ہٹاوے، بس اللہ 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 اللہ، بس اللہ 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 اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ اے چند سورج تے ستارے اے کتنے پیارے پیارے، اے چند سورج تے ستارے اے کتنے پیارے پیارے، اس سب فلک دے اوتے، اس سب فلک دے اوتے کون نانو چمکاوے، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکل کون ہٹاوے، بس اللہ اللہ اللہ۔ او کدی گرمی تے کدی سردی اے قدرت کاری کردی، کدی گرمی تے کدی سردی اے قدرت کاری کردی، اے خزامات اے بہاراں، اے خزامات اے بہاراں، اے موسم کون بناوے، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ 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 اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکل کون ہٹاوے، بس اللہ اللہ اللہ۔ کدی کالی رات بناوے، دسو کون دن چڑھاوے، کدی کالی رات بناوے، دس کون دن چڑھاوے، مشرق وچ سورج کڈ کے، مشرق وچ سورج کڈ کے، مغرب وچ کون ڈباوے، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ 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 اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا دا نظام، دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکل کون ہٹاوے، بس اللہ اللہ اللہ۔ اور دسو حاضر ناظر کون، نبیاں دا ناصر کون، دسو حاضر ناظر کون، نبیاں دا حاضر کون، اگنوں گلزار بناوے، اگنوں گلزار بناوے، چھور تھلے کون بچاوے، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا دا نظام چلاوے، نالے مشکل کون ہٹاوے، بس اللہ اللہ اللہ۔ اور اے پھل فروٹ انگور بھی نے، کت کینو سیب امب اجو کھجور بھی نے، اے پھل فروٹ انگور بھی نے، کنو سیب امب کھجور بھی نے، ہر ایک دے ذائق وکھرے، ہر ایک دے ذائق وکھرے، رس اینا بچ کون پاوے، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ۔ دنیا دا نظام چلا
بناوے، نالے مشکلاں کون ہٹاوے، بس اللہ اللہ اللہ۔ اس بات نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تواڈے دل دے اندر انشاءاللہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، اور جو نبی پاک علیہ السلام دی نعت سنو گے کہ بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، سبحان اللہ کہہ دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہے سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، سبحان، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، کیونکہ مصطفیٰ مصطفیٰ، اگر میرے نال سارے مصطفیٰ جملہ پڑھو مزہ دوبال ہوئے گا، مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، اور آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈھہ گئے، آتشیں بجھ گئی بت کدے ڈھہ گئے، لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے، سبحان اللہ، لے کے توحید کی وہ نوا آ گئے، کیونکہ مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، اور پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، کیونکہ مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، اور اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ مختصر جا انشاءاللہ تعالی بیان ہوئے گا، پھر اس بعد میرے تایا جان دا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الغاشیہ دی ابتدائی آیات تواڈے سامنے تلاوت فرمائیاں نے۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالی دل نو دہلا دینے والیاں گلاں کیتیاں نے۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن یعنی کہ قیامت دے دن کچھ چہرے ایسے ہون گے کہ جڑے ڈر رہے ہون گے، خوف طاری ہوئے گا، جنہاں دے اوتھے پھٹکار پئی ہوئے گی۔ اور یہ کون لوگ نے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک جانے والے سن لیکن انجام کیے تصلی نارا حامیہ، انہوں نے دہکتی ہوئی آگ دے اندر سٹیا جائے گا۔ حضرات جی وقار، تین ایسے بندیاں دا میں تواڈے سامنے تذکرہ فرماواں گا جو عمل تک کردے نے اور عمل بھی بڑے زیادہ، لیکن انہاں عملاں دا قیامت دے دن کوئی مول نہیں پوے گا، انہاں عملاں دا قیامت دے دن قیمت نہیں لگے گی، انہاں دے ساریاں دنیا دے اندر بھی نیکیاں برباد اور آخرت دے اندر بھی انہاں دی نیکیاں تباہ و برباد ہو جان گیاں۔ تو سب تو پہلا بندہ جدے دنیا دے اندر بھی نیکیاں تباہ و برباد، کوئی بھی عمل کرے او دا کوئی بھی عمل اس نو فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا دے اندر نہ آخرت دے اندر۔ اے او بندہ ہے کہ جو اللہ دی ذات دے نال شرک کرتا ہے، یعنی کہ مشرک بندے دے کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں ہونے۔ حضرات جی وقار، شرک کرنے والا بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 18 انبیاء دا تذکرہ فرمایا سورۃ الانعام دے اندر، اور کی فرمایا؟ آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ مال کے کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں، اے 18 انبیاء اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام دے اندر انہوں نے تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا بلو اشرکو، اگر میرے انبیاء شرک کرن، اگر میرے نبی جڑے نے اللہ دی ذات دے نال شریک ٹھہراون، تے پھر اللہ فرماندے نے انہاں دے جنے بھی عمل نے برباد ہو جان۔ 18 انبیاء دا باقاعدہ طور تے نام لے آئے، پھر ایک مقام تے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر سید الانبیاء پیغمبر نو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے پیغمبر، اسی تہاڈی طرف اس گل دی وحی کر رہے ہیں، تہاڈے تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے، جتنے بھی لوگ آئے نے، انہاں دی طرف وحی کیتی ہے کس بات دی؟ اگر وہ شرک کرن گے تے پھر کی ہوئے گا؟ عمل ضائع ہو جان گے، برباد ہو جان گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، عمل برباد ہو جان گے، ضائع ہو جان گے۔ یعنی یہ جو سمجھ لو، مشرک بندہ نمازاں پڑھے، نماز قابل قبول نہیں، مشرک بندہ حج عمرے کرے قابل قبول نہیں، مشرک بندہ صدقات و خیرات کرے قبول نہیں، مشرک بندہ جناب قرآن پڑھے قبول نہیں، مشرک بندہ روزہ رکھے قابل قبول نہیں، مشرک بندے دا کوئی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ ہن شرک کس نو کہندے نے؟ شرک دا مطلب کیا ہے؟ شرک دا معنی کیا ہے؟ شرک کہندے کینوں نے؟ شرک کہندے نے اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے سر نو جھکایا جائے، شرک کہندے نے اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو پکاریا جائے، شرک کہندے نے اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کسی اور دے سامنے سر نو جھکایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ غیر دے سامنے سر جھکائے گا، جیڑا بندہ غیر دے سامنے سجدہ کرے گا، وہ پتھر ہوئے، وہ انسان ہوئے، وہ شجر ہوئے، وہ حجر ہوئے، وہ کوئی بھی شے، وہ غیر اللہ ہے۔ جو بندہ کسی نے بھی سجدہ کرے گا وہ بندہ مشرک بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان دا اینا عقل مند اور دنا ہو چکی ہے، بڑیاں انہیں جناب بھی جدید مشینریاں تیار کر لیاں، جتنی کوئی انسان دے کول عقل سی نو چاہیے سی رب دی اور زیادہ پہچان کر لیندا، لیکن انسان نے ایسی جہالت دی زندگی گزاری ہے، کدی او سربار تے جناب بھی اپنے سر نو جھکا لیا، کدی او جناب بھی مندر تے سامنے
سامنے اپنے سر نو جھکا لیا، کدی کسے بندے دے سامنے سر نو جھکا لیا۔ ساڈے نالوں تا او ہود ہود پرندہ جیڑا ہے او جنابی بڑی شان والا، عقل مند ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار سجایا، سارے وزراء اور مشیر اکٹھے نے، ہود ہود نظر نہیں آیا۔ جناب سلیمان نے آکھیا اے ہود ہود کتھے گیا ہے؟ اگر مینوں نظر آ گیا، میرے سامنے آ گیا، میں انہوں ذبح کر دیاں گا، سزا دیاں گا۔ تے پھر اللہ دے قرآن نے بھی نقشہ کھینچ کے دسی ہے، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحُطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ حضرات زیوکار ہود ہود تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھیا کتھے گیا سے؟ کہنے لگا حضرت جی اینج کر کے میں کے علاقے دی طرف آیا ماں، اتھے ایک عورت جدا نام ملکہ بلقیس ہے، وہ عورت جو ہے نا دی سردار ہے، اور پھر وہ دے منن والے تھے، وہ دی قوم جڑی ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ نو سجدہ کر رہے نے، اللہ نو چھوڑ کے سورج نو اپنا رب بنایا ہے، اللہ نو چھوڑ کے سورج دے سامنے اپنے سر نو جھکا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہود ہود نے یہ پیغام دیتا ہے انسانوں سر جھکانا ہے تے اللہ دی ذات دے سامنے جھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انج بھی میں سمجھا دے ماں اور نادان بندے آپ انج نہیں کریدا، نادان بندے آپ انج نہیں کریدا، غیران دے در تے سر نہیں دھریدا، نادان بندے آپ اور نادان بندے آپ انج نہیں کریدا، غیران دے در تے سر نہیں دھریدا، نادان بندے آپ۔ در اس خدا دا ہر در تو آلہ، در اس خدا دا ہر در تو آلہ، فرما گئے نے میرے کملی والا، کملی والے دا دل نہیں دکھائی دا، کملی والے دا دل نو دکھائی دا، کملی والے دا دل نہیں دکھائی دا، غیران دے در تے سر نہیں جھکائی دا، نادان بندیا۔ حضرات زیوکار ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا وا، جدو عمران خان جیڑا وے نمی نمی حکومت دے اندر آیا، ایک دربار تے جا کے نے سجدہ کیتا ہے، بعد دے وچ کسے اینکر نے پوچھیا خان صاحب جی تسی فلان دربار تے گئے ہو سجدہ کیوں کیتا ہے؟ اگو خان صاحب دا جواب بھی سنیے۔ خان صاحب کہنے لگے میں اس واسطے سجدہ کیتا ہے، حقیقی سجدہ دا اللہ نو ہی بندا ہے، سجدہ اللہ نو کرنا چاہیے، لیکن میں دربار دے اس واسطے سجدہ کیتا ہے بطور تعظیم دین واسطے، اس بزرگ نو عزت دین واسطے، اس بزرگ نو رسپیکٹ دین واسطے میں سجدہ کیتا ہے۔ میں خان صاحب نے دسنا چاہنا وا دنیا کائنات دے انساناں دے اندر سب تو زیادہ جدی عزت ہے، جدا احترام ہے، جدی توقیر ہے، جدی تعظیم سب تو زیادہ کیتی جائے، وہ ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاک نبی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ آیا انہیں نبی پاک نو سجدہ کرنا چاہیا، میرے پاک نبی نے فرمایا او پیارے کی کر رہے ہیں؟ انہیں کہا یا رسول اللہ سجدہ کر لگا ہوا تھا، انہوں آپ نے فرمایا نہیں وجہ کیا کیوں کر لگا ہے؟ میں فلاں علاقے دے اندر گیا اتھے دیکھیا کہ لوگ اپنے سردار نو سجدہ کر رہے ہیں، اس واسطے میں کہا تسی تا کائنات دے اندر سب تو زیادہ شان والے ہو، تانوں حق بن دے سجدہ کیتا جائے۔ میرے پیغمبر دے جملے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے، آپ نے فرمایا میری اس شریعت دے اندر سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوندا
تے میں عورتاں نو حکم کردا کہ اپنے خاندان نو سجدہ کرن، اس واسطے فرمایا کسے نو سجدہ جائز نہیں۔ آؤ میرے بھائیو عقیدے دی اصلاح کرنی چاہیے، مر جائیے کٹ جائیے مٹ جائیے پر کسے دے سامنے سر نو نہیں جھکانا، کسے دے سامنے متھے نو نہیں جھکانا، اے متھا صرف اللہ دی ذات دے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ دا قرآن دا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور نہ سورج نو سجدہ کرنا چاہیے نہ چاند نو سجدہ ہوندا ہے، سجدہ صرف اس ذات نو ہوئے گا جس نے انہاں دوواں نو پیدا فرمایا۔ اور آؤ اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھیے نا، مالک کائنات قرآن پاک دے اندر کی فرما رہے نے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام۔ سبحان اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے والشمس والقمر، سورت چند اللہ نو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس واسطے سجدہ کسوں نہیں کرنا، جیڑا بندہ شرک کرے گا او دے اعمال برباد ضائع۔ دوسرا میرا بھائیو بندہ اوے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن اللہ اکبر اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب تو پہلے جس عمل دے متعلق سوال ہوئے گا او نماز۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز ٹھیک ہے، پابندی کیتی ہے نماز دی وجہ نال باقی سارے عمل ٹھیک ہو جان گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز نو ضائع کیتا فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، بے نمازی دے سارے عمل جڑے نے برباد ہو جان گے۔ فکر کریے نا، اگر اسی روزہ رکھنے ہیں، صدقہ تو خیرات کرنے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ دے، پھر میرے بھائیو فکر کریے کہ میرا روزہ نہ ضائع ہو جائے، فکر کریے اس بات دی کہ میرا صدقہ نہ ضائع ہو جائے، عمرہ تے حج نہ ضائع ہو جائے۔ پھر ایتھے میں ایک پیغام بھی دینا چاہنا ہوں، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ اور جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے، آئے گی حیا، اور مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، جنت بھی کیا ملے گی، جہنم میں جاؤ گے۔ اس واسطے نماز پڑھنی ہے، جی اگر نماز دل نہیں لگتا تو پھر ایک دعا کو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میرے نمازی بڑا۔ دو عمل ہو گئے، اور تیسرا عمل تو میری بات ختم۔ کوئی بھی عمل کریے اس عمل دے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دکھلاوا ایسا عمل ہے، جیڑا بندہ اپنے عمل دے اندر دکھلاوا کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس بندے دے عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونے، شہید،
عالم دین سخی تینوں جہنم دے اندر سٹ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہاں تینوں دے اعمال جڑے نے صرف اس واسطے سن کہ لوگ انہاں دی تعریف کرن. اس واسطے آؤ اج دے درس دے اندر بس اتنی ہی بات کافی ہے. اسی اپنی نیکیاں دی حفاظت کرنی ہے. یہ نہ ہوئے کہ ساری نیکیاں ہی ختم ہو جان اور قیامت دن ساڈے پلے کچھ بھی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اللہ سب نو او دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک دن جتنیاں بھی نیکیاں کیتیاں نے نماز دی شکل دے اندر اور اسی طرح صدقات و خیرات دی شکل دے اندر قرآن پڑھن دی شکل دے اندر کوئی بھی نیکی کیتی اللہ ساری نیکیاں نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان فرمایا اللہ سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے.